ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی حسین محفل سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم مجھے آج اس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعمیر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے 21 سال پہلے تک اعظم ہند میں مسلمان آزادی کے نام پر سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی کے نظام کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں ایسے میں مرد مومن حقیق الامت نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارنامہ بنتا گیا شکریہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو ہی ہے مالک حقیقی تو ہی ہے رازق برحق تو ہی ہے مالک حقیقی تو ہی ہے رازق برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی حاضرین محفل سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعمیر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں رہوں گا آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں رہوں گا آزاد کیا یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے برائے زمین میں مسلمان آزادی کے نام سے واقف تک نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں یہاں سامعین اسلام ایسے میں مظلوموں میں حکیم الامت نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزادی سے رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا ایسے میں ایک غریب نے سر اٹھایا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا شکریہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں حاضرین محفل سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کا موقع ملا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان میرا خواب کی تعمیر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے تک براعظم ہند میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں جی ہاں سامعین کرام ایسے میں مظلوموں میں حکیم الامت نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا جہاں مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا ایسے میں ایک اور تحریک میں سر اٹھایا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا تحریک پاکستان نے غفلت میں ڈوبے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان کو آزادی کے ہاتھ دکھائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی مالک حقیقی ہے تو ہی رازق برحق تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی حاضرین محفل سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعمیر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان جناب صدر آج سے کئی سال پہلے براعظم ہند میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقف نہ تھے وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے ایسے میں جی ہاں سامعین کرام ایسے میں مرد مومن علامہ اقبال نے ایک
علیحدہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایسے میں ایک تحریر نے سر اٹھایا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تحریک پاکستان میں غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان کو آزادی کا خواب دکھائے جس میں مسلمانوں کے ماؤں کی گودیں اجڑی، قبضے لوٹے، لوگوں کی عزت کی نیلامی کی گئی۔ تحریک شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد اکرام، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار۔ طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے لیڈرز، سائنسدان، مفکر ہیں جو ہمارے ملک کا فیصلہ کریں گے۔ جناب صدر، کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کے طلبہ کی محنت اور عزم پر ہے۔ جناب سامعین اکرام، سوچئے کہ بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے موجد بھی کبھی ہمارے جیسے طلبہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جناب صدر، لیکن طلبہ قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ اور طلبہ امید سے بھرے پڑے ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امیدیں انہیں موجودہ حالات پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خدائی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے۔ خدائی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے۔ شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ جناب صدر، لیکن یہ سفر آسان نہیں۔ ہمیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مضبوط رہنا ہوگا اور اپنے اہداف پر مرکوز رہنا ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام کاموں میں ایمانداری، جانبداری اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ حدیث زندگی بھر سیکھنے پر کی اہمیت دیتی ہے۔ ہمیں اپنے اس اصول کو اپنانا چاہیے اور اپنے فائدے اور قوم کی ترقی اور مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آئیں ہم علامہ اقبال کے الفاظوں سے حوصلہ دیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آخر میں آپ سب سے التجا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم آئیں، ہم سب مل کر محنت کریں اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنائیں جس پر ہمیں فخر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سادہ اکرام، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار۔ طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے لیڈر، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور مفکر ہیں جو ہمارے ملک کا فیصلہ کریں گے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈر اور موجد بھی کبھی ہم جیسے طلبہ تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے۔ ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ جناب صدر، لیکن طلبہ قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلبہ امید سے بھرے ہوتے ہیں، یہ بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امید انہیں موجودہ حالات پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور بہترین بننے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، خدائی کا سراغ چاہیے، خدائی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ جناب صدر، ہمارا ملک پاکستان نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم مل کر کوشش کریں تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم تعلیم میں کارکردگی دکھائیں، کمیونٹی سروس میں حصہ لیں، نئے منصوبے شروع کریں، ہماری کوششیں ہمارے ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ جناب صدر، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اصول کو اپنانا چاہیے اور اپنے فائدے اور قوم کی ترقی کے لیے مستقل تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ آخر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم اپنے ممکنات کو پہچانیں اور قوم کی کامیابی میں اپنے کردار کو اپنائیں۔ آئیں ہم محنت کریں، بڑے خواب دیکھیں اور اپنے ملک پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کریں جس پر ہم سب فخر کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبہ
بھی لیڈر، سائنسدان، انجینئر اور فقیر ہیں جو ہماری ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، لیکن تو کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا نشان اس کے طلباء کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈر موجود بھی ہمارے جیسے طلباء تھے، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے۔ ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن طلباء کسی قوم کی ترقی میں اتنے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلباء امید سے بھرے ہوتے ہیں، یہ بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، خدا کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے، خدا کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چاہے تمہیں علم حاصل کرو تو چین جاؤ۔ یہ حدیث نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی۔ سامعین کرام، قومی یکجہتی صرف دو چار قوموں کے ساتھ مل کر قیام نہیں لیتی، بلکہ قومی یکجہتی تو ایک ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کسی بھی ملک کی سلامتی، بقا اور اس کا استحکام قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے مشروط ہے۔ قوم جس کے اندر یکسو، متحد، باشعور اور پرعزم ہوگی، ملک اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ ریاست کی تعمیر کا راستہ قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے ہو کر گزرتا ہے۔ قوم کے اتحاد ہی سے ریاست وجود میں آتی ہے اور اس وجود کو طاقت ملی یکجہتی بخشتی ہے۔ ایک ہو جائے تو بن سکتی ہے خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتی ہے خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ جناب صدر، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبران کو جب فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے حکم خداوند ملا تو ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم دونوں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ قومی عظمت اور یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے افراد آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کے نظریات اور خیالات کو قبول کریں۔ بقول شاعر، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو۔ جزاک اللہ۔ رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کی کر رہا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار۔ طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور مفکر ہیں جو ہمارے ملک کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کے طلبہ کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچئے کہ بڑے بڑے لیڈرز اور موجد بھی پہلے ہمارے جیسے طلبہ تھے، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے۔ ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن طلبہ قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلبہ امید سے بھرے ہوتے ہیں اور بہترین مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امید انہیں موجودہ حالات پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور بہترین بننے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، خودی کا سراغ چاہیے، خودی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ جناب صدر، ہمارا ملک پاکستان نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم سب مل کر مثبت فرق ڈالنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم تعلیم میں بہترین کارکردگی دکھائیں، کمیونٹی سروس میں حصہ لیں یا نئے منصوبے شروع کریں، ہماری کوششیں ہمارے ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مضبوط رہنا ہے، ہمیں اپنے اہداف پر مرکوز رہنا ہے۔ سب سے اہم بات
بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں ہمدردی دیانتداری کو برقرار رکھنا ہے۔ آخر میں آپ طرف سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمیں قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، آئے ہم محنت کریں اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کے لیے عزم رہے جس پر ہم فخر کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرض قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی۔ جناب سر، قومی یکجہتی سے دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں کر ہوتی، بلکہ قومی یکجہتی ایک ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کے راز پوشیدہ ہے۔ دنیا کے تمام مذہبوں میں قومی یکجہتی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کسی بھی ملک اسلام کی بقا اور اس کا استحکام قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے مشروط ہے۔ قوم جس قدر یکسو، متحد، باشعور اور پرعزم ہوگی، ملک اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگا۔ ایک ریاست کی تعمیر کا راستہ قومی یکجہتی سے ہو کر گزرتا ہے۔ لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے ایک ریاست وجود میں آتی ہے اور اس وجود کو طاقت ملی یکجہتی بخشتی ہے۔ ایک ہو جائیں گے تو بن جائیں گے خورشید مبین، ایک ہو جائیں گے تو بن جائیں گے خورشید مبین، اور میں بکھرے ہوئے تاروں کا کیا فائدہ۔ جناب سر، اسلام ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبران کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے حکم خداوند ملا تھا تو ساتھ فرمایا گیا تھا کہ تم دونوں سے نرم لہجے سے بات کرنا، ہو سکے وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ قومی عظمت اور توقیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریاست کے افراد کے ساتھ مل جل کر رہیں، دوسروں کے نظریات خیالات کا بخوبی فائدہ اٹھائیں۔ بقول شاعر ہے کہ دلوں میں ہے حب وطن تو ایک رہو، دلوں میں ہے حب وطن تو ایک رہو، اگر تم نے نکھارنا ہے یہ چمن تو ایک رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرض قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لفظ کشائی کا موقع دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی۔ جناب صدر، قومی یکجہتی سے دو چار قوموں کے ساتھ مل کر نہیں قیام ہوتی، بلکہ قومی یکجہتی ایک سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اور اس میں دنیا کے تمام مذاہب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان اچھے انسان۔ جناب صدر، کسی بھی ملک کی سلامتی، بقا اور اس کا اختتام قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے مشروط ہوتا ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہی ریاست وجود میں آتی ہے اور اس وجود کو طاقت اور مضبوطی ملی قومی یکجہتی ہی بخشتی ہے۔ جناب صدر، دین اسلام میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے کا کہا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر پہ حملان کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے حکم خداوند دیا گیا تو ساتھ ہی فرمایا گیا تم دونوں اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت قبول کر لیں۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ قومی عظمت اور توقیر کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے افراد مل جل کر رہیں اور دوسروں کے نظریات اور خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے تو ایک رہو، کارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، عزیز سامعین محفل، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی۔ جناب صدر، قومی یکجہتی صرف دو چار لوگوں کے ساتھ قائم نہیں رہتی، بلکہ قومی یکجہتی ایک ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کے راز پوشیدہ ہیں اور دنیا کے تمام مذاہب اس بات کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے
عنہ. جناب صدر، کسی بھی ملک کی سلامتی، بقا اور اس کے استحکام کے لیے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے مشروط ہوتا ہے. قوم جس قدر متحد، پرعزم اور باشعور ہوگی، ملک اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بنے. جناب صدر، دین اسلام بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل پیغمبران کو جب حکم خاوند کیا گیا کہ فرعون کو دعوت حق دی جائے تو ساتھ ہی فرمایا گیا تم دونوں اس سے نرم لہجے سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نصیحت قبول کر لے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ قومی عظمت اور توقیر کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے افراد مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے نظریات کو ترجیح دیں. آخر میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. دلوں میں ہے حب وطن تو ایک رہو، دلوں میں ہے حب وطن تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو. جزاک اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد قائم رابطہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رابطہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی. جناب صدر، قومی یکجہتی صرف دو چار قوموں کے ساتھ مل کر نہیں ہوتی، بلکہ قومی یکجہتی ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں اس کو ہاتھ اہمیت حاصل ہے. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کسی بھی ملک کے سلامتی، بقا اور استحقاق قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے ہوتی ہے. اور قوم جس قدر یکسو، باشعور اور پرعزم ہوگی تو قوم اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگی. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. جناب صدر، دین اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامنے کا درس دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل پیغمبران کو فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے جب حکم خداوند دیا گیا تو ساتھ میں یہ فرمایا گیا تم دونوں اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے. آخر میں کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے قومی یکجہتی اور ہم آہنگی. سامعین کرام، قومی یکجہتی صرف دو چار قوموں کے ساتھ مل کر قائم نہیں لیتی، بلکہ قومی یکجہتی ایک ایسا سماجی فلسفہ ہے جس میں انسانیت کا راز پوشیدہ ہے اور دنیا کے تمام مذاہب میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کسی بھی ملک کی سلامتی، بقا اور اس کا استحکام قومی یکجہتی اور ہم آہنگی سے مشروط ہوتا ہے. قوم جس قدر یکسو، متحد اور باشعور ہوگی، ملک اتنا ہی طاقتور اور مضبوط ہوگا. ریاست کی تعمیر کا راستہ قومی یکجہتی سے ہو کر چلتا ہے. ریاست قوم کے اتحاد سے یہ ریاست اپنے وجود میں آتی ہے اور اس وجود کی مضبوطی اور طاقت ملی یکجہتی ہی بخشتی ہے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے گا. جناب صدر، دین اسلام میں ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا درس دیا گیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبران کو جب فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی فرمایا گیا تم دونوں اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے یہ نصیحت قبول کر لے. اس کا مفہوم یہی ہے کہ قومی عظمت اور توقیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ریاست کے لوگ مل جل کر رہیں، اپنے نظریات اور خیالات کو دوسروں کے ساتھ قبول کریں. بقول شاعر ہے کہ دلوں میں حب الوطن ہے تو ایک رہو، دلوں میں حب الوطن ہے تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو. جزاک اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم. آج کے اس بامقصد پروگرام میں مجھے جس
सब कुछ सही करने का मौका दिया गया है। उसका उन्वान है कौमी यकजहती और हम आगे। हम कौमी यकजहती सिर्फ 2-4 कौमों के साथ मिलकर क़याम नहीं लेती, बल्कि कौमी यकजहती एक ऐसा समाजी फलसफा है जिसमें इंसानियत का राज पोशीदा है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इसको खास अहमियत हासिल है। यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। किसी भी मुल्क की सलामती, बका और इसका इस्तेहकाम कौमी यकजहती से मशरूत होता है और इस मुल्क जिस कदर यकसो मतहद बाशऊर और पुरअज़म होगा, मुल्क उतना ही ताकतवर और मजबूत होगा। यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर मोहतरम उस्ताद, प्रिंसिपल साहब और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए खड़ा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कौम की कामयाबी में तलबा का किरदार। तलबा किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी के मानिंद होते हैं। ये मुस्तकबिल के लीडर, साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर और मुफरिद हैं। ये हमारे मुल्क की किस्मत का तयन करेंगे। ये किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली का अंसार इसके तलबा की मेहनत पर है। सोचें कि बड़े लीडर और मौजूद भी कभी हमारे जैसे तलबा थे। इन्होंने मुश्किलात का सामना किया और मसाइल को हल किया। इन्होंने कोशिशों से इनकी कौमों को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये तलबा किसी भी कौम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तलबा कौम की कामयाबी में इतना अहम क्यों है? इसकी वजह इनकी तख्लीकी सलाहियत, इनकी प्यास और बेपनाह तवन्नाई तलबा की उम्मीद से भरे हुए हैं और बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। ये उम्मीद इन्हें आगे बढ़ने और मौजूदा लाभ पर सवाल उठाने और रवायत को चैलेंज करने और बेहतरीन बनने के लिए तरगीब देती है। जैसे इमाम इकबाल ने फरमाया, खुदा का सुराग चाहिए, इंसान का किरदार कमाल चाहिए। खुदा का सुराग चाहिए, इंसान का किरदार कमाल चाहिए। शाहीन बच्चों का हौसला पहाड़ों से बुलंद चाहिए। शुक्रिया। के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जनाब आला, ये एक हकीकत है कि हमारे अमाल हमारी ज़िंदगी को जन्नत और जहन्नम में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बारहा इस बात की तलकीन की है कि नेक अमाल का बदला जन्नत और बुरे अमाल का अंजाम जहन्नम है। इरशाद बारी ताला है कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यानी जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे भी देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। हदीस शरीफ में भी हमें अमल की अहमियत बताई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहता हूँ। अमलों से ही बनती है जिंदगी की काया, अमलों ही से बनती है जिंदगी की काया, बदलेगी मुकद्दर जो दिल से करो वसाया। आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फर्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज गैर दरिया और बेरोया कुछ नहीं। जनाब सदर, उस्ताद इकराम और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बामकसद प्रोग्राम में मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका दिया गया है, इसका उन्वान है कौमी यकजहती और अमागी। कौमी यकजहती सिर्फ 2-4 कौमों के साथ मिलकर क़याम नहीं लेती, बल्कि ये एक ऐसा समाजी फलसफा है जिसमें तमाम इंसानियत का राज पोशीदा है। जनाब सदर, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान, यही है इबादत, यही है दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जनाब सदर, कौम किसी भी मुल्क की सलामती, इसका इस्तेहकाम के साथ बरामंगी से मशरूत होता है। कौम जिसका दिल यकसू, मुत्तहिद और अदम होगी, मुल्क उतना ही ताकतवर और मजबूत होगा। जनाब सदर, रियासत की तामीर का रास्ता कौमी यकजहती से होकर गुजरता है। कौम के इत्तेहाद से ही रियासत वजूद में आती है।
الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے. قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار. طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ مستقبل کے لیڈر، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور مفکر ہیں جو ہماری قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. سوچیں کہ بڑے بڑے لیڈر اور موجود بھی کبھی ہمارے جیسے طلبہ تھے. انہوں نے مسائل کا سامنا کیا، مشکلات کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے. ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا. لیکن جناب صدر، قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور ان کی پیاس ہے. طلبہ امید سے بڑے ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں. یہ امید انہیں موجودہ حالات پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور محترم اساتذہ کرام، پرنسپل صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے. قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار. طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ مستقبل کے لیڈر، سائنسداں، ڈاکٹر اور موجود ہیں. سوچے کہ بڑے بڑے لیڈر بھی پہلے ہماری طرح کے طلبہ ہوتے تھے. انہوں نے قوم کی کامیابی میں حصہ لیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے وطن کو ایک نئی بلندیوں تک پہنچایا. ہمیں بھی خودی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خودی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے. خودی کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے. ہمارا ملک پاکستان نوجوانوں سے بڑا پڑا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. اگر ہم مل کر کام کرنے کی کوشش کریں تو ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ حدیث زندگی بھر ہمیں سیکھنے پر زور دیتی ہے. آخر میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کے لیے کوشش کریں جس پر ہم سارے فخر کر سکیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. جناب صدر، موجود اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن. بچپن میں جب یہ قومی نغمات سنتے تو دل بڑا سرشار ہوتا اور لگتا کہ یہ سونی دھرتی واقعی چاند کی طرح خوبصورت ہے. لہراتے بامات میرے وطن کو 4 چاند لگانے ہوتے. میرا وطن سرسبز و شاداب ہے. پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں ہمیشہ پڑھا کہ ملک کا 75% حصہ زراعت پر ہے اور باقی 25% حصہ صنعتوں پر اظہار ہے. صدر کی وقار 5 دریاؤں کی یہ سرزمین اپنے آب و تاب کے ساتھ دنیا کے نقشے میں 1947 میں وجود میں آئی. پہلے تو دشمنوں کی نظروں میں کھٹکھٹی تھی اور اب تو اپنے ہی اس کو مٹانے کے در پر ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ایک آزاد ملک پانے کے لیے کتنی قربانیاں، کتنے خون کی دھرتیاں بہائی گئی. اس شعر سے میں اجازت چاہوں گا. یہ سورج، یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا. زمین یہ کھوئی تو تمہیں ایمان کوئی نہیں دے گا. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو ہمارے چہرے سے بھی زیادہ قریب ہے. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن. جناب صدر، بچپن میں جب یہ بات میں نماز ہوتا تھا دل بڑا سرشار ہوتا اور لگتا کہ میری یہ سونے دھرتی واقعی چاند کی نامن خوبصورت ہے. لہراتے بہار میرے وطن سے 4 لگانے ہوتے. میرا وطن وہ سبز و شاداب ہے. پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں ہمیشہ پڑھا
کریم پرچم برنگی موج نسیم پرچم پرچموں میں عظیم پرچم محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. میرا نام محمد منیم فرید ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہمارا پرچم ہماری عزت. جناب صدر، قومی پرچم کسی بھی قوم کی امیدوں اور توقعات کا نشان ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پرچم قومی یکجہتی، اتحاد، تنظیم اور ہماری عزت و وقار کا نشان ہے. اس کا سب حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں اکثر مسلمانوں کی ہے اور سفید حصہ ہمارے کجاد ذہن اور اعلیٰ ذر اور ہماری کلی دلوں کا قوت ثبوت ہے کہ ہمارے پاکستان کی اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہے. میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، دالیاکوٹ سے مٹی کو سلامت رکھنا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب بھی ہمارے پرچم میں کوئی آن جائے تو ہم نے اس پرچم کی سربلندی کے لیے بھرپور کوشش کی. یہ پرچم ہماری آزادی کا قوت ثبوت ہے. ہماری تقریب، ہمارے آباء و اجداد اور آنے والی نسلوں اس سبز پرچم کی منت ہے. پاکستان آزاد ہے، سرحد چمن آزاد ہے. پاکستان آزاد ہے، سرحد چمن آزاد ہے. او مبارک دوستو، اپنا چمن آزاد ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال یوم آزادی 14 اگست کو قومی پرچم کی وقار کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. آئے ہم سب مل کر اس پرچم کی عزت اور تقدیر کو بچانا ہے، اس پرچم کو بلند سے بلند رکھنا ہے. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو ہی بنے گا کفن ہمارا، ہم نے قسم اٹھا لی. تو ہی بنے گا کفن ہمارا، ہم نے قسم اٹھا لی. ایک پرچم سب سے جاری، میرے پرچم سب سے جاری. ہمارا عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم فرنگی موجے نسیم پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. مجھے آج اس موضوع پر آپ کو کہنے کا موقع ملا وہ ہے ہمارا پرچم ہماری عزت. قومی پرچم کسی بھی قوم کی میزوں اور آوازوں کا شمار ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پرچم قوم کے اتحاد، تنظیم اور وقار کا نشان ہے. اس کا سبب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اس کا حصہ ہمارا کشادہ ذہن اور اعلیٰ ذر کی کھلے دلوں کا خوبصورت ثبوت ہے. پاکستان میں اقلیتوں کا مساوی حقوق حاصل ہے. میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، دالیاکوٹ سے مٹی کو سلامت رکھنا. موجود ساتھی، جب بھی ہمارے پرچم پر کوئی یاد چاہے تو ہم نے بھرپور کوشش کی. یہ پرچم ہماری آزادی کا منہ بولنا ثبوت ہے. پاکستان آزاد ہے، سر چمن آزاد ہے. پاکستان آزاد ہے، سر چمن آزاد ہے. وہ ہماری دوستوں اپنا چمن آزاد ہے. شکریہ. اور میرا دوسرا آج کی میری تقریر کا اعلان ہے چاند میری زمین بچوں نے قومی نامہ فتح بڑا خوشحال ہوتا ہے. میں واقعی چار چنا کو چار چاند لگا رہی ہوں. میں آج بہت خوش ہے. پاکستان مریض کی ناموں ہمیشہ بڑھا کے ہمارا بڑھان پر ہے. تو 25% اپنا لگائے جاتا ہے. دنیا میں پہلے
मेरा परिचय। शुक्रिया। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो हमारी शहादत से भी ज़्यादा करीब है। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ राजा खान और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। बचपन में जब ये कौमी नगमा सुनते तो दिल बड़ा सरशार होता और लगता कि ये मेरी सोनी धरती वाकई ही चाँद के माने खूबसूरत है। लहराते बहार मेरे वतन को चार चाँद लगा रहे होते मेरा वतन गाँव से सबसे शादाब है। पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में हमेशा पढ़ा कि हमारे मुल्क का 75% सिंधुता इंहिसार ज़राअत पर है और बाकी 25% सिंधुता पर इंहिसार करता है अंग्रेजी वकार। 5 दरियाओं की ये सरजमीन अपने आबूताब के साथ दुनिया के नक्शे में 1947 में वजूद में आई। पहले तो दुश्मन की नजरों में खटकती थी और अब तो अपने ही इसको मिटाने के दर पर है। ये नहीं सोचता कि एक आजाद मुल्क पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई और खून की दरिया बहाई गई। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। जमीन खो गई तो तुमको अमान कोई नहीं देगा। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। मेरे अजीज साथियों, आपको तो ये सरजमीन थाली में रख कर पेश कर दी गई है। इस फूल जैसी जमीन को कैसे मुरझा दिया गया, ये धरती को मां नहीं समझा, सिर्फ उड़ने के बारे में सोचा। अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान का कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के बताए तीन असूल पर चलते, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, तो पाकिस्तान एक मजबूत मुमलिकत होता। बस सद अफसोस के घर आग लगी। घर के किराए से जितना नुकसान अपना कर रहे थे उतना दुश्मन भी नहीं कर रहे। लेकिन आप लोग इस्लाम और दो नजरिए की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क को कभी खत्म ना कर सकोगे। हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपनी हर सांस से तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। इब्तिदा है रब्बी जलील के नाम से जो हमारे शहर से भी ज्यादा करीब है। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ राजा खान और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। जनाब सदर, बचपन में जब ये कौमी नगमा सुनते तो दिल बड़ा सरशार होता और लगता कि मेरी ये सोनी धरती वाकई चाँद की माने खूबसूरत है। लहराते बगैर मेरे वतन को चार चाँद लगा रहे होते। पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में हमेशा पढ़ा कि हमारे मुल्क का 75% इंसान ज़राअत पर है और बाकी 25% संतों पर इंसान है। सदर से वकार, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा। जमीन भाई तो अमान उसको कोई नहीं देगा। शुक्रिया। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो हमारी शहर से भी ज्यादा करीब है। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ उस्ताद कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर के उन्वान है चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। जनाब सदर, बचपन में जब ये कौमी नगमा सुनते तो दिल बड़ा सरशार होता और लगता कि मेरी ये सोनी धरती वाकई चाँद की मांग खूबसूरत है। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो हमारी शिक से भी ज़्यादा करीब हो। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ राजा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है चाँद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। जनाब सदर, बचपन में जब कौमी नगमा सुनते तो दिल बड़ा सरशार होता, लगता कि सोनी धरती वाकई चाँद की माने खूबसूरत है। लहराते बगैर मेरे वतन को चार चाँद लगा रहे होते। मेरा वतन बहुत सरसब्ज़ शादाब है। पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में पर 75% इंकलाब ज़राअत है, बाकी 25% सुनतों पर है।
वक्का जी वक्का। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, जमीन कोई तो कोई माँ कोई नहीं देगा। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी। इब्तिदा है रब जलील के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। जनाब सदर मौजूद साथी इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। जनाब सदर, बचपन में जब ये कौमी नगमा सुनते तो दिल बड़ा सरसान होता और लगता ये मेरी सोनी धरती वाकई चांद की मानत है, मानत खूबसूरत है। लहराते बागात मेरे वतन को चार चांद लगा रहे होते हैं। मेरा वतन बहुत सारे सब्जो शादाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सदर, मुअज़्ज़िज़ साथिया इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये एक हकीकत है कि हमारे अमाल हमारी जिंदगी को जन्नत और जहन्नुम में तब्दील करने की ताकत रखती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार इस बात की तलकीन की है कि अच्छे अमाल का बदला जन्नत और बुरे अमाल का बदला जहन्नुम है। बुरे अमाल का बदला जहन्नुम है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम बना है। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर मोहतरम असातिज़ा, प्रिंसिपल साहिब और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करने के लिए खड़ा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कौम की कामयाबी में तुलबा का किरदार। तुलबा किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी है। ये मुस्तकबिल के लीडर, साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर और मुफक्कर हैं जो हमारे मुल्क की किस्मत का तयन करेंगे। किसी कौम की तरक्की और खुशहाली का इंहिसार इसके तलबा की मेहनत और अज़म पर है। सोचें कि बड़े लीडर्स और मौजूद भी कभी हमारे जैसे तुलबा थे। इन्होंने मुश्किलात का सामना किया, मसाइल को हल किया और अपने अज़म से आगे बढ़े। इनकी कोशिशों ने इनकी कौमों को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। लेकिन तुलबा कौम की कामयाबी में इतने अहम क्यों है? इसकी वजह इनकी बेपनाह तवानाई है, तहरीकी सलाहियत और अमल की प्यास है। तुलबा उम्मीद से भरे हुए होते हैं और बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। ये उम्मीद इन्हें मौजूदा हालत पर सवाल उठाने रवायत को चैलेंज करती है और बेहतरीन बनने के लिए तरगीब देती है। आखिर में मैं इस तकरीर का एहतमाम करते हुए एक शेर करूँगा। खुदा का सुराग चाहिए, इंसान का किरदार कमाल चाहिए। खुदा का सुराग चाहिए, इंसान का किरदार कमाल चाहिए। शाहीन बच्चों का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद चाहिए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम अब्दुल रफ़ी अब्बासी है और मैं शोबा 1 से ताल्लुक़ रखता हूँ। मोहतरम सदर, मुअज़्ज़िज़ उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू है अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये एक हकीकत है कि हमारे अमाल हमारी जिंदगी को जन्नत और जहन्नुम में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात की बारह तलकीन की है कि अच्छे अमाल का बदला जन्नत और बुरे अमाल का अंजाम जहन्नुम है। इरशाद बारी ताला, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी जिसने जरा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। हदीस शरीफ में भी हमें अमल की अहमियत बताई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अब मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम एक शेर के साथ करता हूँ। अमल ही से इज्जत, अमल ही से शान, नेक राहों पे चल के बनो अजीम इंसान।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محمد بلال آصف اور میں کلاس 10 سے تعلق رکھتا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ محترم صدر، معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو جنت اور جہنم میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہ اس بات کی تلقین کی ہے، اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے کا انجام جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں بھی ہمیں عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ عملوں سے ہی بنتی ہے زندگی کی کایا، عملوں سے ہی بنتی ہے زندگی کی کایا، بدلے کی تم قدر جو دل سے کرو گے سایہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو جنت اور جہنم میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا انجام جہنم ہے۔ ارشاد پاک تعالیٰ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں بھی ہمیں اعمال کی اہمیت بتائی گئی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دائرہ نیتوں پر ہے۔ اب آئیں ایک خوبصورت شاعر کی طرف۔ علموں سے بھی بنتی ہے زندگی کی کیا، بدلے کی مقدر جو دل سے کریں گے سیا۔ عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اور صبح بخیر۔ محترم اساتذہ، پرنسپل صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبہ کا کردار۔ طلبہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ مستقبل کے لیڈرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان اور مفکر ہیں جو ہماری ملک کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کے طلبہ کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈرز اور موجود بھی کبھی ہمارے جیسے طلبہ تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے۔ ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندی تک پہنچایا۔ لیکن طلبہ قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلبہ امید سے بڑے ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امید انہیں موجودہ دور پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور بہترین بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ آخر میں آپ سب سے ایک شعر کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے۔
خدا کا سراغ چاہیے، انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد مایا فرید ہے اور آج میری تقریر کا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو جنت اور جہنم میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کی تاکید کی ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا انجام جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں بھی ہمیں عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اب آئے ایک خوبصورت شاعر کی شاعری کی طرف۔ عملوں سے بنتی ہے زندگی کی کایا، عملوں سے بنتی ہے زندگی کی کایا، بدلے کی مقدر جو دل سے کرو گے ضائع۔ جناب صدر، عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک بیج کو اچھی زمین میں بویا جائے، مناسب پانی اور روشنی دی جائے تو وہ درخت بن جاتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ اگر وہی بیج کو خراب زمین میں بویا جائے، پانی اور روشنی بھی نہ ملے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے اعمال بھی ہماری بیج ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی جنت کی مانند ہو جاتی ہے، اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور آخر دعوانا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو جنت اور جہنم میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا انجام جہنم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ حدیث شریف میں بھی عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اب آئیے ایک خوبصورت شاعر کی شاعری کی طرف۔ عملوں سے ہی بنتی ہے زندگی کی کایا، عملوں سے ہی بنتی ہے زندگی کی کایا، بدلے کی مقدر جو دل سے کرو گے سایہ۔ محترم صدر، عمل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں کہ اگر ایک بیج کو اچھے زمین میں بویا جائے، مناسب پانی اور روشنی دی جائے تو وہ ایک درخت بن جاتا ہے اور ہمیں پھل دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی بیج ہم خراب زمین میں بوئے، نہ اس کو روشنی دے نہ اس کو پانی، تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال ہمارے بیج ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی جنت کی مانند ہو جاتی ہے، اور اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میں آخر میں اس شعر سے اختتام کرتا ہوں۔ عمل ہی سے عزت، عمل ہی سے شان، عمل ہی سے عزت، عمل ہی سے شان، نیک راہوں پر چل کر بڑا عظیم انسان۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی ہے جس کے حال میں ہر چیز کی خوشی۔ حاضرین محفل، سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعبیر۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں رہوں گا میں آزاد، یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان۔ آج سے کئی سال پہلے تک بیاضم ہند میں مسلمان آزادی کے نام سے واقف نہ تھے، وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزار رہے تھے۔ ایسے میں، جی ہاں سامعین کرام، ایسے میں مرد مومن علامہ اقبال نے الگ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تحریک پاکستان میں غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان کو آزادی کے خواب دکھائے۔ ایسے میں تحریک پاکستان نے ماؤں کی گودیں اجڑی، قافلے لوٹے گئے اور مسلمانوں لوگوں کی عزتوں کی نیلامی کی گئی۔ جناب صدر کس طرح اور کہاں لوگ مسلمانوں کو ستایا گیا، لیکن وہ جو خواب آنکھوں میں بسا چکے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا، سب کچھ قربان کر ڈالا۔ شکریہ۔ تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی۔ حاضر محفل، سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعبیر۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں آزاد رہوں گا، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں آزاد رہوں گا، یہی ہے وہ وطن جس کا نام پاکستان۔ جناب صدر، آج سے کئی سال پہلے بیاضم ہند میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقف نہ تھے، وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزارتے تھے اور انگریزوں کی غلامی کرتے تھے۔ ایسے میں تحریک نے سر اٹھایا، جی ہاں سامعین کرام، ایسے میں مرد مومن حبیب اللہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے لہجہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہے گا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا، میں اکیلا چلا جانب منزل مگر، میں اکیلا چلا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا۔ تحریک پاکستان نے غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان کو آزادی کے خواب دکھائے۔ تحریک پاکستان میں ماؤں کی گودیں اٹھی، قافلے لوٹے اور لوگوں کی عزتوں کی نیلامی کی گئی۔ جناب صدر، شکریہ۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی مالک حقیقی ہے، تو ہی رازق برحق، تو ہی ہے وہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہے۔ حاضرین محفل، سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میرے خواب کی تعبیر۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں رہوں گا آزاد، کیا یہی ہے وہ مقام جہاں میں رہوں گا آزاد، یہی ہے وہ وطن جس کا نام ہے پاکستان۔ جناب صدر، آج سے کئی سال پہلے بیاضم ہند میں مسلمان آزادی کے نام تک سے واقف نہ تھے، وہ اپنی زندگی انگریزوں کے مطابق گزارتے تھے۔ ایسے میں، جی ہاں سامعین کرام، ایسے میں مرد مومن حکیم الامت نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد رہ سکے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ایسے میں ایک تحریک نے سر اٹھایا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تحریک پاکستان نے غفلت میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور ان کو آزادی کے خواب دکھائے۔ تحریک پاکستان میں ماؤں کی گودیں اجڑی، قافلے لوٹے اور لوگوں کی عزتوں کی نیلامی کی گئی۔ اور جناب صدر، کس طرح
और सब कुछ कुर्बान कर डाला। शायर क्या खूब कहता है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाओ, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाओ, बेबाकियों वक्त गोई से घबराता है मोमिन। शुक्रिया। तू ही मालिके हकीकी है, तू ही राज़ के बर, तू ही मालिके हकीकी है, तू ही राज़ के बर, तू ही है वही जिसके हाथ में चीज़ की कुंजी। हाज़िरीन महफ़िल, सामीन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर नक़्शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर। ऐसे में पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर, किसी शायर ने क्या खूब कहा, क्या ये वही मकान जहाँ उम्मा में आज़ाद, क्या ये वही मकान जहाँ उम्मा में आज़ाद, यही वतन है जिसका नाम है पाकिस्तान। जनाब सदर, आज से कई साल पहले बराक़ात हिंद में मुसलमान आज़ादी के नाम से वक्त मनाते और अपनी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के मुताबिक गुजार रहे थे। ऐसे में जी सामाईन इकराम, ऐसे में मजमूई मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा, मुसलमान आज़ाद रहेगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे में तहरीक ने सर उठाया, मैं अकेला ही चलाता जाने के मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जाने के मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तहरीक पाकिस्तान ने वतन में डूबे हुए मुसलमानों के झंझोड़ा उनको आज़ादी के ख्वाब दिखाए। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने गोदी उजड़ी, काफिले लूटे और लोगों की नीलामी की गई। कहाँ और किस तरह चला गया। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तू ही मालिके हकीकी है, तू ही राज़िके बरहक, तू ही मालिके हकीकी है, तू ही राज़िके बरहक, तू ही है वही जिसके हाथ में हर चीज़ की कुंजी। हाज़रीन महफ़िल, सामाईन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर नक़्शाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ताबीर है। शायर क्या खूब कहता है, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूँगा मैं आज़ाद, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूँगा मैं आज़ाद, यही है वो वतन जिसका नाम है पाकिस्तान। जनाब सदर, आज से कई साल पहले बराज़म हिंद में मुसलमान आज़ादी के नाम तक से वाकिफ न थे, वो अपनी ज़िंदगी अंग्रेज़ों की गुलामी में गुजार रहे थे। ऐसे में जी हाँ सामाईन कराम, ऐसे में मर्द मोमिन हकीमुल उम्मत ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा जिसमें मुसलमान आज़ाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे में एक तहरीक ने सर उठाया, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। तहरीक पाकिस्तान ने गफलत में डूबे हुए मुसलमानों को झंझोड़ा और उन्हें आज़ादी के ख्वाब दिखाए। तहरीक पाकिस्तान में माओं की गोदें उजड़ी, काफिले लूटे, लोगों की इज्जतों की नीलामी की गई। जनाब सदर, कहाँ कहाँ और किस तरह लोगों को, मुसलमानों को सताया गया, लेकिन राह वो जो ख्वाब आंखों में बसा चले थे उनको पूरा करने के लिए ना जान देखी ना माल देखा और सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सरे आदम है ज़मीर कुनफ़िका है ज़िंदगी। जनाब सदर, अजीज़ साथियों, पाकिस्तान तो जमहूरियत के नाम पर लिया गया है, जहाँ देखो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंज रहे थे। जनाब सदर, क्या ये वही इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वही कायद-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियाँ हैं? नहीं जनाब सदर, ये वो पाकिस्तान नहीं है। शायर क्या खूब कहता है, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियों हक कोई से घबराता है मोमिन। शुक्रिया।